ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں۔ سبحان اللہ خاندان رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم کست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق تقریر بقیت السلف سرمایہ اہل سنت محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت انیس بے پساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فقاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے بلبل کو کہا عمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا اس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر خورشید تھا اس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر
بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل مرکز اہل سنت دارالقرت کے سالانہ اجلاس کے موقع پر منعقد ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کے شہر جمشید پور میں حاضری کا شرف میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تصدق عطا فرمایا۔ اہل جمشید پور کی بے پناہ محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آپ کی محبتوں کا بہتر صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے۔ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو اپنے آپ کو دانشور نہ سمجھتا ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھتا ہو، لیکن جب کسی انسان کو ہم گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، اتنا عقل مند انسان، اتنا دانشور انسان، اور کتنی بڑی نادانی کر رہا ہے، کتنی بڑی بے وقوفی کر رہا ہے، کتنی بڑی بے عقلی سے کام لے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے، جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب وہ رب کے فرامین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے قریب کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق قرار دے رہا ہے، اللہ کے عذاب کو مول لے رہا ہے، تو کتنا نادان ہے یہ انسان۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ جو اللہ کے عذاب کو مول لے وہ نادان کیسے؟ جو اللہ کے عذاب کو چیلنج کرے وہ نادان کیسے؟ تو میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اے انسان تو کتنا کمزور ہے۔ اے انسان اپنی کمزوری پر ذرا نظر تو کر، گناہ کرنے سے پہلے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے اور اللہ کے عذاب کو مول لینے سے پہلے اے انسان ذرا غور تو کر کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ انسان کی کمزوری کا عالم یہ ہے، انسان اتنا کمزور ہے کہ مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان اتنا کمزور ہے دسمبر کی سردی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا یہ ہزاروں کا مجمع ہے اور محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر قریب میں شہد کا کوئی چھٹا ہو اور اس چھٹے سے کوئی شہد کی مکھی کو اڑا دے تو بتاؤ یہ مجمع یہاں رہے گا؟ کیا یہ لوگ یہاں پر بیٹھے رہیں گے؟ سچ کہنا، آپ کتنا ہی مبالغہ کرنے کا اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اگر شہد کی مکھیاں اس مجمع پر حملہ کر دے تو نہ یہ مجمع یہاں رہے گا، نہ منبر پر بیٹھے ہوئے تقدس مآب علماء کی یہ جماعت یہاں رہے گی، سب اٹھ کر کے بھاگیں گے اور کوئی کسی کو ساتھ نہیں لے جائے گا، بلکہ سب اکیلے اکیلے بھاگ رہے ہوں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا غور کرنا، اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے دبستانوں کو سجانے والوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے اپنے آپ کو رب کی عذاب اور اس کے غضب کا مستحق قرار دینے والوں، ذرا توجہ تو کرو، ایک شہد کی مکھی کی اوقات کیا ہے، ایک شہد کی مکھی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر شہد کی مکھی حملہ کر دے تو اس کے ڈنک کی تکلیف کی بنیاد پر
انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، اے اللہ رب العزت کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے گناہ کرنے والوں، کوئی گندی فلمیں دیکھ کر گناہ کر رہا ہے، کوئی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے گناہ کر رہا ہے، کوئی اللہ اکبر آنکھوں کو غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال کر کے کوئی گناہ کر رہا ہے۔ میرے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح، وہ انسان کی کمزوریاں اللہ اکبر جو مکھی کا ڈنک برداشت نہ کر سکے، شہد کی مکھی کے ڈنک سے بھاگ جائے، اللہ 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 کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کہاں یہ کمزور مخلوق جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں، اور کہاں وہ طاقتور اللہ، اس کی طاقت کا اندازہ تو لگاؤ۔ گناہ کرنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ وہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کبھی قرآن کا مطالعہ کیا، کبھی احادیث کا مطالعہ کیا، اس کی پکڑ کیسی ہے؟ جب اس نے فرعون کی پکڑ کی تو اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ اکبر، اور جب اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے اور اس کو دریا میں غرق کیا ہے تو غرق ہوتے ہوتے فرعون نے ایمان لانے کی بات کی تھی، لیکن اس کا بھی خیال کرنا، یہ جو انسان سوچتا ہے نا کہ میں کل توبہ کروں گا، میں کل توبہ کروں گا، میں کل سدھر جاؤں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون کی طرح سدھرنے کا وقت ہی ختم ہو جائے، ہم سدھرنا چاہے اور قدرت ہمیں قبول نہ کرے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، جب فرعون پر پکڑ ہوئی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا تو قرآن کہتا ہے پانی کی موجوں نے، دریا کی لہروں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے لاشے کو باہر پھینک کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان پیدا کر دیا۔ اس وقت کے بادشاہ کو جس نے صدیوں حکومت کی، نہ اس کو کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو قبر نصیب ہو سکی، فرعون کی لاش میوزیم میں پڑی ہوئی پکار پکار کر کے دعوت عبرت دے رہی ہے۔ جوانی کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں، دولت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں، حکومت کے نشے میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ کی پکڑ کا اندازہ تو کرو۔ میرا رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یہاں میری قوم کے کچھ جوان سوچتے ہیں مولانا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ بخش دے گا، وہ بخش دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس کے رحیم کریم ستار غفار ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن لوگ اللہ کی رحمت پر تو یقین رکھتے ہیں، اللہ کی غیرت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جیسے وہ رحیم ہے ویسے وہ غیور بھی ہے، جیسے اس کی شان رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ویسے اس کی اظہار غیرت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت کو یاد رکھنے والوں کبھی اس کی غیرت پر بھی توجہ کرتے؟ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت میرے اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے ما لہ من دافع، جب اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو ٹال نہیں سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، جب یہ آیہ کریمہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور کئی
کئی دن تک کہ آپ بیمار رہے، آپ پر بیماری کی کیفیت تاری رہی. ذرا سوچو تو صحیح، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، اللہ اکبر، ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عذاب کی آیتوں کو سن کر کے بے ہوش ہوتے ہیں، اور ہمارا جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں. انسان کس قدر گناہوں میں ملوث ہے، کس قدر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو یاد رکھو اللہ کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. آئیے ذرا چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم جن جرائم میں گرفتار ہیں ان کا عذاب کیا کیا ہے، اور ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ نے سنا جب ہم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آج آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. جلدی جلدی سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی سمیٹتے ہوئے شروع سے سمیٹنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر وقت کی پابندی کے ساتھ محفل کا اختتام کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے بات مکمل ہوگی. لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، جمشید پور والوں بڑی محبت آپ نے دی ہے، لیکن بڑی محبت یہ نہیں کہ ہمارے لیے آپ بلند نعرے لگائیں، اونچی باتیں کریں، القاب اور آداب سے یاد کریں. یہ اصل محبت نہیں، بلکہ آپ نے سننے کے لیے بلایا ہے. آپ سنیں اور ہو سکے تو غور کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. اندازہ تو کرو، غور تو کرو، یہ کسی مولوی صاحب کی گفتگو نہیں کہ مبالغہ کے ساتھ آپ کو ڈرا دے، یہ کسی خطیب کے خطابت کی جولانیاں نہیں کہ اللہ اکبر آپ کو لرزہ اندام کر دے. یہ اس صادق و مصدوق کا فرمان ہے جس نے اپنی طبیعت پر نفس کی خواہش کی بنیاد پر کبھی گفتگو اور کلام کیا ہی نہیں، بلکہ ان کی شان کے ہے، زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. جب بھی گویا ہوئی خدا کے حکم پر گویا ہوئی، ان کی ہر عطا رب کی مرضی کے تابع ہے. اللہ اکبر. وہ سچے نبی فرماتے ہیں، وہ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایک دن میں جہنم 5 مرتبہ جس وادی سے پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. تھوڑا غور کرنا میری قوم کے جوانوں، غور کرنا. لوگوں سے نفرت کرتے کرتے کیا ہم اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے؟ نبی رحمت کیا فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ایسی ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آقا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں. ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم جس سے پناہ مانگتا ہے اس وادی میں 2 لوگ داخل کیے جائیں گے. نمبر 1 جو حرام لقمہ کھاتا ہے، جو حرام لقمہ کھاتا ہے وہ اس میں داخل کیا جائے گا. اب تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم کتنا حلال پہ توجہ کرتے ہیں، ہم حلال لقمے پہ کتنی توجہ کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شراب کا دھندا حرام ہے، بالکل حرام. جوئے کا دھندا حرام ہے، میں نے کہا بالکل حرام. لیکن کرانہ دکان تو حلال ہے یقیناً. پوچھیں علماء سے، کرانے کی دکان تو حلال ہے، لیکن اگر دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہا ہے تو بتائیے کرانے کی دکان ہے لیکن وہ حلال تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر. تیل میں ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، حلال تو نہیں ہے نا؟ جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے، حلال تو نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر. حرام لقمہ کھانے والا
کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پر وہ داخل کیا جائے گا اس وادی میں جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے۔ آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتا ہے اس بندے کو اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم طاقتور ہے؟ کیا پہاڑ سے زیادہ اپنا جسم مضبوط ہے؟ کہاں یہ جسم کی نزاکت؟ اللہ اکبر! جو مئی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے وہاں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ وہاں ہماری ہڈیوں کا حال کیا ہوگا؟ بتاؤ مسلمانوں، اس دنیا کے اندر پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں آئے تھے، نہ اس کے بعد کبھی اس دنیا میں آئیں گے۔ اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں تو اچھے عمل کے لیے آئے تھے، بدعملی کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر! دوستوں کی محفلوں کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، موبائل پر گھنٹوں لگے رہنے کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، وہ اللہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہماری غذا دودھ کی شکل میں پیدا کی، وہ اللہ جس نے ماں کے دل میں ہمارے لیے ممتا پیدا کی۔ اپنے ماں باپ کی ممتا کو یاد کر کے مچلنے والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے ماں کے سینے میں ممتا پیدا کی؟ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں جو اپنے بچوں کو اپنے پیٹ سے کاٹ کر کے گٹروں میں بہا دیتی ہے؟ وہ بھی تو مائیں ہیں نا۔ اگر اللہ ہماری ماں کے دل میں ہماری محبت پیدا نہ کرتا، ہمارے باپ کے دل میں شفقت پیدا نہ کرتا، اور وہ ماں باپ ہمارے پیٹ میں آنے کے بعد ہمیں بھی ٹکڑے کر کے گرا دیتے، تو بتاؤ ہمارا کیا بنتا، ہمارا انجام کیا ہوتا؟ پھر سوچو، ایسی بھی تو مائیں دنیا میں ہے نا۔ آپ ماں کی ممتا کی بات کرتے ہیں، لیکن حقائق یہ ہے ایسی بھی ماں دنیا میں دیکھی گئی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بچے کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، کبھی کچرے کی کنڈی میں ڈال کے بھاگ جاتی ہے۔ اگر ہماری ماں بھی ایسا کرتی تو بولو کیا ہوتا؟ اب بتاؤ، جس نے سینے لگا لگا کے پالا، اس ماں کے سینے میں جس نے ممتا پیدا کی ہے، وہ وہی رب محمد وحدہ لا شریک ہے، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، جس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ سوچو تو صحیح، ماں کے پیٹ میں بنانے والا وہ، ماں کے سینے میں غذا پیدا کرنے والا وہ، ماں باپ کے دل میں شفقتیں محبتیں پیدا کرنے والا وہ، بولنے کی صلاحیت دینے والا وہ، چلنے کی صلاحیت دینے والا وہ۔ ذرا غور تو کرو، اپنے خوبصورت جسموں پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں، اگر اللہ پیروں میں چلنے کی طاقت نہ دیتا، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہ دیتا، زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتا، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا بھکاری نہ بن جاتے؟ کیا مجبور نہ ہو جاتے؟ کیا تباہ اور برباد نہ ہو جاتے؟ مجھے بتاؤ، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس نے دی؟ ہاتھوں کو کام کرنے کی صلاحیت کس نے دی؟ پیروں کو چلنے کی طاقت کس نے دی؟ پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت کس نے دی؟ ماں باپ لقمہ کھلا سکتے ہیں لیکن چلا نہیں سکتے، ماں باپ بولنا سکھا سکتے ہیں لیکن زبان کو قوت میں گویائی نہیں دے سکتے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا اور تمہارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو ایک گلاس پانی پلائے اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولے، اور جس اللہ نے ساری نعمتیں دی، کتنی سادگی سے کہتے وقت نہیں مولانا، ٹائم نہیں مولانا۔ جو قوم اپنے اللہ کے لیے وقت نہ نکالے وہ قوم زمین پر